اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواباً اللہ کے کلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تیری خاطر روزے رکھے ہیں، صدقات و خیرات بھی کیا ہے، میں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے، اور تیری خاطر جو ہے میں سجدہ ریز بھی ہوا ہوں، اور اے میرے اللہ میں تیرا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ تو یہ سارے اعمال میرے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر تھے، فقط تیری ذات کی خاطر تھے، ان میں ریا اور سما کا بالکل شبہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پورے خلوص کے ساتھ یہ اعمال سر انجام دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو جواباً ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پھر ایک میری بات یاد رکھنا کہ نماز یہ تمہاری دلیل بنے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور تمہارا روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے جنت بنے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب تمہارا جو ہے وہ روزہ بن جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ صدقہ تمہارے لیے یوم قیامت جا کر آخرت میں جا کر سایہ بن جائے گا، وہ تمہیں قیامت کی دھوپ اور سختی سے بچائے گا۔ جب سورج انتہائی قریب ہوگا تو وہ تمہیں اس چیز سے وہ تمہارا صدقہ جو ہے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ تسبیح تیرے لیے جنت میں ایک سایہ فگن درخت بن جائے گی۔ جو تسبیحات تم یہاں دنیا میں کر رہے ہو میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، وہ تسبیح جنت میں ایک سایہ دار درخت کی مثل ہوگی، تمہیں وہاں جو ہے وہ سایہ اس تسبیح کے بدلے میں وہ عطا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری کتاب کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا جو میں نے تمہیں دی ہے تورات، وہ تمہارے لیے جنت میں حور و قصور کا سبب بنے گی۔ تمہیں عالی شان جو ہے بنگلے دیے جائیں گے، عالی شان محلات تمہیں عطا کیے جائیں گے، اور پھر ان محلات میں خوبصورت ترین جو ہے وہ حوریں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ اگر میری رضا کی خاطر اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو پھر ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں اس صورت میں جو ہے وہ ملے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم جو میرے لیے ذکر کرتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا، اور یہ نور تمہیں رہنمائی کرے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ اور زیادہ درجات کا اور خوبصورتی کا وہ نور سبب بنے گا۔ جو ذکر تم نے کیا تو اس کا بدلہ تمہیں یوم قیامت اللہ رب العزت کس صورت میں عطا کرے گا؟ وہ نور کی شکل میں رب کائنات تمہیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اے باری تعالیٰ کہ اب مجھے بتلائیے کہ کون سا عمل ہو جو میں فقط تیری ذات کے لیے کروں، مجھے اتنی رہنمائی فرمائیے کہ کون سا عمل ہے جو ان اعمال کے بعد ہو جو میں آپ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کروں، فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم کیا تو نے کبھی کسی بندے سے فقط میری رضا کی خاطر دوستی کی ہے، اور کبھی تو نے کسی بندے سے بغض اور دشمنی بھی فقط میری رضا کی خاطر کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر تعلق ہو کسی کے ساتھ تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، دشمنی اور بغض ہو کسی کے ساتھ تو وہ بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی خواہش اپنے نفس کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو ہر کام میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہر کام میں انسان کے مد نظر فقط خدا رہے اور کوئی بھی نہ رہے۔ تو بہرحال اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل خلوص والا ہو، ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہو، اور اس کے اندر کسی کا شائبہ شبہ قطعی طور پر نہ ہو۔ تو یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کا بدلہ ایوارڈ اور ریوارڈ بھی بندوں کو یوم قیامت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔